مرتبہ صدیق اکبر کا، صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پاک کی روشنی میں فرماتے ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب وہ جنت کی طرف گزرے گا تو 8 جنت کے دروازے سے کہا جائے گا حضور یہاں سے آئیے، حضور یہاں سے آئیے، حضور یہاں سے آئیے، حضور یہاں سے آئیے۔ 8 دروازوں سے جن کا استقبال ہو رہا ہوگا، کوئی کہے گا حضور میرے پاس، کوئی کہے گا حضور میرے پاس۔ عرض کی پوچھا گیا کہ وہ کون ہوگا، کہا محبوب کو ایک قرشی ہوگا۔ عرض کی وہ کون ہوگا، کہا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالی جنتیوں کو جو اپنا دیدار دے گا وہ دیدار عام ہوگا، لیکن صدیق اکبر کے لیے دیدار خاص ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کے احسان چکا دیا، ہر ایک کے احسان میں نے چکا دیے سوائے صدیق کے، سوائے صدیق کے، اور صدیق کا احسان میرا رب چکا ہے، اور صدیق اکبر کے لیے دیدار خاص ہوگا۔ او بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ میں پھر کہتا ہوں بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو پھر کہتا ہوں کہ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، اور جو نہیں ہے وہ، میں کہتا ہوں بات سمجھ میں نہیں آتی آپ جلدی سے، جو گدا نہیں ہے، جو گدھا ہے، واقعی جو گدھا ہے، جو ان کا گدھا نہیں وہ گدھا ہے۔ گدھا تو فضل پاتا ہے، اور جو گدھا نہیں وہ کیا پاتا ہے؟ فضل کا اپوزٹ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب سنو، گدھا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا، صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا، صدیق اکبر کا صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا اور علی گئے اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا۔ مولا علی کے ایک شہزادے ہیں، مولا علی، ہمارے مولا علی، کیوں چپ بیٹھے ہو؟ مولا علی کی یہ شان ہے کہ صدیق اکبر جو ہے نا مولا علی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے تھے، ٹک ٹکی باندھ۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، آپ جب بھی دیکھتے ہیں مولا علی کو آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی کے ایک شہزادے تھے، ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ، وہ بہت ساتھ رہتے تھے، جنگوں میں بھی ساتھ رہے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ اب مولا علی کا فتویٰ سنو، مولا علی کا فتویٰ، ان فتووں کے آگے، مولا علی کے فتوے کے آگے کسی کا فتویٰ نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ امت میں سب سے افضل جو ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور پھر کون؟ کہا پھر عمر ہے۔ تو یہ بات سن کر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب حضور سے پوچھوں گا نا ابا جان سے تو عثمان غنی کا نام لے لیں گے، میں نے یہ ذہن میں آیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا حضرت پھر اس کے بعد تو ابو آپ ہوں گے نا، اس کے بعد تو آپ ہوں گے نا۔ تو آپ نے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو مسلمانوں کے افراد میں سے ایک فرد ہوں۔ اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا ان کے بعد عثمان ہیں، اور پھر کہا اس کے بعد میں ہوں۔ دیکھو اہل بیت سے محبت ایسے نہیں ہوتی، اہل بیت سے محبت صحابہ کی محبت سے ہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس نجم تارے جو ہیں وہ صحابہ، اور آل جو ہے حضور کی وہ کشتی ہے نوح کی مانی۔ الحمدللہ ہم اس کشتی کے مسافر ہیں اور تاروں سے راستہ لے رہے ہیں۔ جب کشتی میں سفر ہوتا ہے نا تو راستہ تاروں سے لیتے ہیں۔ میرے آقا نے کوئی فرمان جو پیش کیا سبحان اللہ، کتنی زبردست اس کے اندر حکمت ہے کہ میری آل سفینہ نوح کی مانند ہے اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ کشتی کا اور ستارے کا کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، ستاروں سے ہی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل بیت سے ہی محبت ہے، حضور کے صحابہ سے ہی محبت ہے۔ علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا گئے۔ مولا علی کہتے ہیں اگر کوئی مجھے، مولا علی کہتے ہیں اگر کوئی مجھے ابو بکر اور عمر پر فوقیت دے میں اس کو 80 کوڑے کی سزا دوں گا۔ کتنے؟ علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا گئے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ میرے باد، صدیق اکبر بیان ہو اسے زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ لٹایا راگ غق میں گھر کئی بار اس مغابت سے۔ حضور نے خود ان کے مال کی تعریف کی، خود حضور نے صدیق اکبر کے مال کی تعریف کی۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مالدار ہوا کرتی تھی، اتنی مالدار کہ تجارت کے لیے قافلہ چلتا نا مال کا لے کر، تو پورے مکے کے تاجروں کا مال ایک طرف اور سیدہ خدیجہ کا مال ایک طرف، اتنی مالدار تھی۔ حضور پر سب قربان کر دیا، لیکن حضور تعریف کر رہے ہیں کہ جتنا ابوبکر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی اور نے نہیں۔ صدیق اکبر لٹایا راگ غق میں گھر کئی بار اس مغابت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ
اثر بن گیا صدیق اکبر کا ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا صدیق اکبر کا